کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جاؤ جلال دے دو، مال مانگو تو مال دے دوں، جان مانگو تو جان دے دوں، مگر یہ ہم سے نہ ہو سکے گا کہ نبی کا جاؤ جلال دے دوں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، صدق اللہ العظیم۔ جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کام نہ بگڑے، سر جائے تو جائے مگر اسلام نہ بگڑے۔ معزز سامعین کرام، حاضرین جلسہ، آج کے اس تاریخی اجلاس میں مجھے جس اچھوتے موضوع پر گفتگو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، در حقیقت یہ موضوع کسی لائق و فائق شخصیت کا موضوع تھا، چونکہ شاعری پیارے اور جان پیاری کا عنوان لفظی حیثیت سے جس قدر مختصر اور آسان ہے، معنوی گہرائی سے اسی قدر طویل اور مشکل بھی ہے۔ نوجوانان اسلام، ایک مسلمان کی زندگی کا مبارک ترین عمل یہ ہے کہ وہ اپنے دین و مذہب اور آقائے مدنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دے۔ صداقت پر ایمان رکھنے کے باوجود دین اسلام کی حفاظت اور شعائر اسلام کی زیارت و تحفظ کے لیے جان دینے کی تڑپ اگر تمہارے اندر پیدا نہ ہوئی تو ایمان کامل نہیں۔ یاد رکھو، جب تمہیں موت زندگی سے عزیز نظر آئے تو یہ سمجھنا کہ تم زندہ ہو، جب تمہارے شوق شہادت پر موت کا خوف غالب آ جائے تو تمہاری حالت اس مردے سی کی ہے جو قبر کے اندر سانس لینے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہا ہو۔ اگر تمہیں عزت کی زندگی گزارنی ہے، اگر تجھے اپنی عبادت گاہوں سے پیار ہے، اگر مدارس و مکاتب کی فکر ہے، اگر شاہ اسلام کی حفاظت مقصود ہے تو تجھے بھی اپنے کعبے کی طرح میدان عمل میں آنا ہوگا، احد صحابہ رضی اللہ عنہ کو یاد کرنا ہوگا، خندق و خیبر اور فتح مکہ کی تاریخ یاد کرنی ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیرے اندر تو آقائے مدنی کی صداقت پائی جاتی ہے، فراست پائی جاتی ہے، جذبہ پایا جاتا ہے، تیرے اندر تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی صداقت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی عدالت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی سخاوت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو محمد بن قاسم کی فراست پائی جاتی ہے، تیرے اندر تو صلاح الدین ایوبی و محمود غزنوی جیسی جفاکشی اور پہاڑوں سے ٹکرانے والی قوت پائی جاتی ہے۔ تو وہ قوم ہے جو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہے، تو وہ قوم ہے جو اپنا مال دینے کے لیے تیار ہے۔ جب مذہب پر حملہ ہوتا ہے، شاعر پر آ جاتی ہے تو بے قرار ہو جاتی ہے، تیرے خون میں قوت اسلامی اور حرارت ایمانی جوش مارنے لگتی ہے، بالآخر دشمنوں پر خدا کا قہر بن کر گرتی ہے اور ان کو اس صفحہ ہستی سے مٹا کر دم لیتی ہے۔ امت کے غیور فرزندوں، آج تیری غیرت پر پردہ کیوں پڑ گیا؟ تجھے اپنے دین و مذہب اور شاہ اسلام کی فکر کیوں نہیں؟ آج تیری عبادت گاہوں پر حملے ہو رہے ہیں، کل اذان پر پابندی لگے گی، آج مذہبی تعلیم پر رکاوٹ لگ رہی ہے، کل تیری ان مسجدوں کو آباد کرنے والے نمازیوں سے ٹیکس وصول کیا جائے گا، آج تیرے شاعری کی پامالی ہو رہی ہے، کل تیرے دین و مذہب کی بنیادوں کو ہندوستان سے مٹا کر اسپین و اندلس کی یاد تازہ کی جائے گی اور بھی تیرے وجود پر حملہ ہوگا اور تجھے ہندوستان کی مٹی سے بے نام و نشان کر دیا جائے گا۔ اگر یوں ہی مصلحت کی باتیں ہوتی رہی، مذاکرات اور معاہدات کے ذریعے مسائل حل کرنے کے منصوبے بنتے رہے اور باطل اپنے مضمون عزم و حوصلے کے ساتھ اسی طرح دندناتا رہا، اگر اسے بیڑیاں نہیں پھیلائی گئی تو شاہ اسلام کی
پامالی کرنے سے قبل اپنی موت پر ترجیح دے لو۔ نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ نوجوانوں، ان دشمنان اسلام کا عقیدہ ہے کہ اگر مسلم قوم کو ختم کیا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے ان کے مذہب کی بھی خبری کرنی ہوگی۔ انہیں معلوم ہے کہ جب تک مسلمان آزادی کے ساتھ اپنے اس مذہب کی ڈیوٹی انجام دیں گے اس وقت تک کوئی بھی صفر طاقت ان مسلمانوں کا ذہن نہیں کر سکتی۔ انہیں مسلمانوں کی 313 افراد کی جماعت کا ہزاروں کے مقابلے میں لڑنا یاد ہے، انہیں مٹی پر مسلمانوں کا یہودیوں کے مقابلے میں ڈٹنا یاد ہے، انہیں چند ہندی مسلمانوں کا انگریزوں کے مقابلے میں سینہ سپر ہو جانا یاد ہے۔ انہیں معلوم ہے کہ مٹی پر مسلمان اپنے بازو کی طاقت سے کسی بھی طاقت کو ذلیل نہیں کرتے، بلکہ انہیں ایک سچے مذہب کی طاقت حاصل ہے جس کے بلبوتے سے بڑی سے بڑی طاقت کو زیر کر دیتے ہیں۔ اس لیے وہ مذہب اسلام کو مٹانے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ ملت اسلامیہ کے جیالو، ذرا آنکھیں کھولو، تم اس تاریخ کو بھی پڑھتے چلو جب راجہ دائے کی قید سے نکلی ہوئی ایک غریب بیٹی کی آل نے حجاج ابن یوسف کی آنکھوں سے آنسو بہا دیے تھے، محمد بن قاسم کے قلب کو بے چین کر دیا تھا۔ بیت المقدس سے نکلی ہوئی صدا نے صلاح الدین ایوبی پر نیند حرام کر دی تھی۔ جب تک کہ صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد نہیں کرایا اس وقت تک کو اپنی دنیا کو ویران سمجھتا رہا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔